بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہم بڑی اہم گفتگو کرنے والے ہیں، اور وہ ہے سعودی عرب اور اسرائیل کی جو ہے خفیہ ملاقات کے حوالے سے، کیونکہ اتوار کے دن اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور سعودیہ کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے درمیان ایک خفیہ ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات جو ہے سعودیہ کے نیون شہر وہاں پہ ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے اندر موساد کے جو چیف ہیں وہ بھی شریک تھے، یو سی کراؤن، اور ان کے ساتھ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی جو تھے وہ اس ملاقات میں موجود ہے۔ اچھا، اس ملاقات کی خاص بات یہ ہے کہ مائک پومپیو جو تھے وہ اپنے ساتھ جو ڈیلیگیشن آیا تھا، اور اس میں کافی میڈیا کے نمائندے تھے، ان کو جو ہے وہ نیون ایئرپورٹ پہ ہی جو ہے وہ روک لیا گیا، اور اس ملاقات میں صرف مائک پومپیو اور ان کے کچھ جو ان کے معاونین تھے وہ اس ملاقات میں شریک رہے، اور یہ پہلی ملاقات ہے جو دو بڑی شخصیات کے درمیان طے پائی، اور یہ ملاقات جو ہے اس کے پاکستان پہ اور اس خطے پہ کیا اثرات ہوں گے، اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے، اور یہ گفتگو کیسے ہوئی، کس طرح ہوئی، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جب اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے پوچھا گیا تو انہوں نے جو ہے اس کو کوئی کمنٹ نہیں کیا کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن جو اسرائیل کا میڈیا ہے، یروشلم پوسٹ ہے، ہارڈ ہے، ایسوسیٹ پریس ہے، انہوں نے جو ہے اس ملاقات کی تصدیق کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ سعودی عرب نے جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے اس کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، اور اس میں تجارتی جو ان کے معاہدے ہیں اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے، کیونکہ محمد بن سلمان کا ایک ویژن ہے کہ 2030 میں انہوں نے نیون شہر کو آباد کرنا ہے، اور اس میں جو ہیں وہ ترقی کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو انہوں نے اس میں لے کے آنا ہے، جیسے فلائنگ ٹیکسیز ہیں، ٹھیک ہے، اڑنے والی گاڑیاں، ٹیکسیز وغیرہ اس میں چلیں گی، اس میں دنیا کی جو بھی مطلب کہہ لیں جدت پسند چیزیں ہیں نا وہ اس میں پائی جائیں گی، اور اس شہر کو جو ہے انہوں نے بنانا ہے، اور اس کے لیے ان کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ سعودیہ کے اس وقت جو ہے وہ اکانومی جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ گر رہی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اب ان کے ملک میں انویسٹمنٹ آئے، اور اس کے لیے جو ہے وہ بالکل اسرائیل سے بھی جو ہے وہ تعلقات قائم کریں گے، اور جہاں تک ہو سکے گا وہ ہر حد تک جائیں گے، انہوں نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین، یہ ملاقات جو ہے وہ سعودیہ کے لیے کتنی اہم رہے گی، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے، اس میں کتنا فائدہ ہے اور کتنا نقصان ہے، کیونکہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں اور جو اسرائیل کے دیگر اراکین ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ کافی عرصے سے جو ہے ہم کوششیں کر رہے تھے، نچلی سطح پہ جو تھی سفارتی سطح پہ جو ہے وہ کافی عرصے سے ان کے درمیان ملاقاتیں جاری تھیں، لیکن اب دو اہم شخصیات مطلب سعودیہ کے جو کراؤن پرنس ہیں اور جو ادھر کے اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، اب ان کے درمیان فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات اتنی خفیہ رکھی گئی ہے کہ اس میں جو موجود تھے امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو، جب وہ اپنے وفد کے ساتھ نیون ایئرپورٹ پہ پہنچے ہیں تو ان کے وفد کو روک لیا گیا، اور میڈیا کے خاص کر جو نمائندے ان کے ساتھ اس وفد میں موجود تھے ان کو بھی انہوں نے نیون ایئرپورٹ سے جو ہے نکلنے نہیں دیا، صرف مائک پومپیو اور کچھ معاونین ان کے ساتھ گئے ہیں، باقی میڈیا کا ایک نمائندہ نہیں جانے دیا، اور میڈیا پہ پابندی تھی اس دن کہ میڈیا جو ہے اس کو اس کی کوریج کی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ یہ اتنی جو ہے وہ حساس اور اتنی اہم قسم کی ملاقات تھی، اور سعودی میڈیا بھی اس کی تردید کر رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے سعودیہ کھل کے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا،
کیونکہ لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ جب چھوڑ گئے ہیں، اب ہار چکے ہیں وہ، اور اب نئی قیادت آ گئی ہے، جو بائیڈن جو ہے وہ الیکشن جیت کے آ چکے ہیں، تو پھر اتنی اسرائیل کو کیا پرابلم ہے کہ وہ سعودیہ کو جو ہے وہ تسلیم کرنے کے اوپر دباؤ ڈالے؟ تو اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے، جو اس کا جواب ہم نے سمجھا ہے یا ہم نے جو ہے عالمی میڈیا کو دیکھتے ہوئے نکالا ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکن کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ، اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ جو بائیڈن آئیں یا ٹرمپ آئیں یا کوئی اور آئیں، ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ممالک کو جو ہے نا وہ ان پہ دباؤ ڈال کے اسرائیل کو تسلیم کروانا، اور وہ سعودیہ سے کام کروا چکے ہیں۔ حالانکہ ہمارا یہ ماننا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر جب جو بائیڈن آئے وہ خود ہی اس معاملے کو ٹیکل کریں، لیکن اب ایسا نہیں ہے، کیونکہ یو اے ای، ٹرمپ جب صدر تھے، یو اے ای ہو گیا، سوڈان ہو گیا، بحرین ہو گیا، اور کچھ اور ممالک، انہوں نے جو ہے اس کو اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ لیکن آخر میں جو ہے، کیونکہ سعودیہ عرب جو ہے، سعودیہ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ جتنے ممالک ہیں ان کے سعودیہ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، یو اے ای کی بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، اور سوڈان کے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، اور بحرین کے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں۔ تو ان کا یہ ماننا تھا کہ سعودیہ کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے، اور جو انہوں نے تسلیم کیا ہے وہ بھی سعودیہ کی مکمل آشیرواد کے ساتھ تسلیم کیا ہے۔ یہ بڑی سوچنے کی، سمجھنے کی بات ہے، اور اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کے مسلمانوں پہ اور عالمی دنیا پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ سعودیہ کیونکہ انڈر گراؤنڈ تو انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن اب اس کو انہوں نے دنیا کے سامنے کب لانا ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں جی، بات دراصل یہ ہے کہ اب اس ٹائم یہ پرواز اڑی ہے، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ گلف سٹریم جو جیٹ ہے، گلف سٹریم 4 جیٹ، یہ شام 5:40 پہ جو ہے نا وہ تل ابیب کے ایئرپورٹ سے اڑا ہے، اور جو وہاں کا 17:40 GMT جو تل ابیب کا جو ٹائم ہے اس کے حساب سے، اور یہ فلائٹ جو ہے flightradar24.com کے مطابق، یہ ان کی ویب سائٹ ہے، اس کے مطابق 6:30 پہ بنجامن نیتن یاہو کا طیارہ جو ہے، یہ خصوصی پرواز جو ہے، یہ نیوم سٹی جو ہے اس کے ایئرپورٹ پہ جو ہے لینڈ کی ہے، اور وہاں سے جو ہے کیا نام ہے ان کا، نیتن یاہو اور کیا اسے کہتے ہیں، موساد کے جو سربراہ یوسی کراؤن، یہ دونوں جو ہیں نیون میں ان کی ملاقات ہوئی ہے محمد بن سلمان سے، اور اس ملاقات کے اندر تجارتی، سفارتی اور مختلف جو امور تھے اس کے اوپر خصوصی بحث ہوئی ہے۔ اچھا، اب آپ نے ایک چیز اور نوٹ کرنی ہے کہ 6:30 جو ہے ان کی پرواز لینڈ کی ہے، اور واپسی ان کی جو ہے 9:50 پہ ہوئی ہے۔ سعودیہ کے ٹائم کے مطابق 6:30 یہ نیون شہر پہنچے ہیں، اور رات کے 9:50 پہ وہاں سے واپس یہ پرواز نکلی ہے، اور اسی روٹ سے ہوتی ہوئی ہے تل ابیب کے پاس جو ایئرپورٹ ہے وہاں آ کے جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی ہے۔ اچھا خیر، اس ملاقات کے اندر جو ہے اہم امور کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، اور خطے کی صورتحال خاص کر اس کے اندر بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے جو ہے انہوں نے دیگر اسلامی ممالک، خاص کر پاکستان کے اوپر کس طرح سے انہوں نے کیا اسے کہتے ہیں پریشر ڈال کے جو ہے اسرائیل کو قبول کرانا ہے۔ دیکھیں، فلسطین نے پہلے 5-6 ماہ تو جو ہے اپنے سفیر بلا لیے تھے، بحرین سے بھی بلا لیے تھے، یو اے ای سے بھی بلا لیے تھے، سعودیہ سے بھی بلا لیے تھے، سوڈان سے بھی بلا لیے، لیکن کیونکہ جو بھی ہے فلسطین قریب ملک ہے، اس کو جو ہے چندے پہ چلنا پڑتا ہے، اس کو ڈونیشن کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں، ان کے پاس وسائل کی کمی ہے، جس کی وجہ سے بالآخر جو ہے فلسطین نے اپنے سفراء کو واپس بھیج دیا ان ممالک میں، اور ایٹ دی اینڈ انہوں نے اسرائیل سے تعلقات بحال کر لیے۔ ان کی مجبوری ہے، جب آپ کی معیشت مضبوط نہ ہو تو پھر آپ کی گردن جھکی رہتی ہے، اور اس میں اہم کردار جو ادا کیا وہ ان کے دوست عرب ممالک نے کیا۔ جب ایسے دوست ہوں تو ان کے ہوتے ہوئے دشمن کی تو ضرورت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن دوسری طرف پاکستان جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے پریشر ڈالا جائے گا،
کیونکہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں. ساتھ میں جو ہے کیونکہ پاکستان نے بھی جو ہے اپنا سفارتی تعلقات اور اپنا جو نیا بلاک بنایا ہے اس کے اندر جو ہے پاکستان، ایران، ترکی اور روس، ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے جو ہیں تعلقات اس ٹائم چاہ رہے ہیں. اور اب پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ سعودیہ کے بلاک میں جائے گا یا ان کے بلاک میں پراپر رہے گا، کیونکہ پاکستان کو بھی جو ہے اب فوراً فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ آنے والے وقت میں پاکستان کے اوپر یہ پریشر ڈالا جائے گا کہ آپ بھی جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کریں. اور یہ سعودیہ جو ہے وہ ضرور ڈالے گا، کیونکہ سعودیہ کا اس ٹائم جو مفاد ہے وہ صرف اور صرف معیشت، پیسہ اور ترقی، ان کی مطلب آنکھوں کے آگے جو ہے پٹی بن گئی ہے اس چیز کی. اس کے علاوہ ان کو اور کچھ نظر نہیں آ رہا. اس کے لیے اگر ان کو اسرائیل کو سجدہ بھی کرنا پڑے تو اس کو اپنا خدا بھی بنا لیں گے اس وقت جو ان کے حالات جا رہے ہیں، کیونکہ ڈے بائی ڈے جو ہے سعودیہ کی معیشت جو ہے وہ بڑی تیزی سے تنزلی کی طرف آ رہی ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے ناظرین جو آپ نے، کیونکہ ہمارے بہت زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ ان عرب کنٹریز کے اندر جو ہیں وہ محنت مزدوری کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، جو ہے وہ یہاں سے باہر گئے ہوئے ہیں، مختلف کیا اسے کہتے ہیں کمپنیز میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور اگر پاکستان نے تسلیم نہ کیا تو ان کے اوپر جو سب سے اہم پریشر ڈالا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ آپ نے جو ہے اگر اسرائیل کو تسلیم نہ کیا تو اس صورت میں جو ہے ہم آپ کے جتنے بھی شہری ہیں ان کو ملک بدر کر دیں گے، کیونکہ پاکستان کو ان عرب ممالک سے جو ہمارے پاکستانی بھائی وہاں کمانے کے لیے گئے ہوئے محنت مزدوری مشقت کرتے ہیں، وہ وہاں سے ہر مہینے کروڑوں روپے کے جو ہیں ریمیڈنس بھیجتے ہیں یہاں پہ، جس سے پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے. تو وہ بھی ایک دم سے جو ہے بے روزگاری بڑھنے کا بھی خطرہ ہے، کیونکہ اگر اللہ نہ کرے انہوں نے ہمارے شہریوں کو نکال دیے تو اس صورت میں جو ہے بے روزگاری، کیونکہ آلریڈی ملک میں بہت زیادہ ہے تو اور زیادہ بڑھ جائے گی پھر، کیونکہ وہاں سے بھی وہ لوگ پاکستان آ جائیں گے. تو پاکستان کو یہ بھی بڑے سوچ سمجھ کے جو ہے اب فیصلے کرنے ہوں گے کہ کرنا کیا ہے، کیونکہ اگر پاکستان نے ابھی سے ان چیزوں کے اوپر توجہ نہ دی تو پھر دیر ہو جائے گی. اور وہ جو مثال ہے کہ چڑیا چگ گئی کھیت تو اب کیا فائدہ، وہ مسئلہ نہ ہو جائے. تو اس حوالے سے بھی پاکستان، کیونکہ پاکستان کا تو موقف بڑا واضح آ گیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک وہ فلسطینیوں کو ان کا حق خود ارادیت نہ دے دے. تو اس وجہ سے تو پاکستان کا موقف بڑا واضح اور بڑا ہی، میں کہتا ہوں پاکستان نے جو ہے اپنے موقف کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے. تو لیکن اگر پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے ان کو کچھ پاکستانیوں کو ملک بدر کرنا پڑا تو وہ اس سے بھی گریز نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو اس وقت صرف اور صرف پیسے کی لالچ ہے عربیوں کو، اور ان کو اور اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا. سیکنڈ یہ ہے کہ اب پاکستان کو کیا کرنا ہے، یہ پاکستان گورنمنٹ کو سوچنا ہوگا. اور وزیر خارجہ جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو اس حوالے سے جو ہے میں تو کہوں گا کہ ایک اہم میٹنگ بلائی جائے جس میں پاکستان کے جو بلاک کے لوگ ہیں جیسے روس ہو گیا اور ترکی ہو گیا اور اس کے علاوہ جو ہے ملیشیا ہو گیا، ان ممالک کے ساتھ مل کے جو ہے پاکستان کو بھی جو ہے کچھ سٹیپ لینے ہوں گے، اس میں قطر بھی شامل ہے. اچھا خیر، تو اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے، دیکھیں میری بات سنیں، اس میں 3 پوائنٹس آئے ہیں. نمبر 1 یہ آیا ہے کہ یہ ملاقات خفیہ رکھی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی سعودی عرب اور یہ جو یہودی ہیں یہ پہلے گراؤنڈ بناتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے آپ کو یاد ہے کہ آج سے تقریباً ہفتہ 10 دن پہلے جو ہے وہ ایک گراؤنڈ بنائے گی، جی 20 تاریخ سے لاک ڈاؤن لگے گا، شادی ہالز بند ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. وہ کرتے کرتے 20 تاریخ کو بند ہو ہی گئے. اب کیا ہوا ہے کہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں اور جو ان کے دفتر ہے وہ اس بات کی تردید کر رہا ہے، لیکن جبکہ اسرائیل کا جو میڈیا ہے، ایسوسیٹ پریس ہو گیا یا یروشلم پوسٹ ہو گیا، وہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ ہم اپنے آفیشیل کا نام نہیں بتائیں گے لیکن کہ جی یہ ملاقات ہوئی ہے. اچھا، پہلے کیونکہ یہ ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جتنے بھی یہ یہودی یا یہ سازشی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ یہ پہلے گراؤنڈ بناتے ہیں تاکہ پبلک کا سٹانس دیکھ لیا جائے کہ کیا ہے، پبلک کا کیا ری ایکشن ہوگا. اس کے بعد پھر یہ آہستہ 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 سلو پوائزن کی طرح اس کو جو ہے آفیشیل کر دیں گے کہ بھئی سعودیہ نے جو ہے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. ان کے کیونکہ ایک اس میں سب سے اہم چیز آپ کو سوچنے کی ہے کہ سعودی عرب نے جو ہے وہ جو اسرائیل سے پروازیں اڑیں گی براستہ UAE کے، تو اس کو جو ہے انہوں نے ایئر سپیس میں جو ہے رستہ دے دیا. یہ بڑی ایک اہم بات ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ پہلے جو تھا وہ دوسرے راستے سے جاتی تھی پروازیں، اب جو ہے وہ سعودی کے راستے سے گزر کے جائیں گی.
یہ باتیں اس چیز کی طرف نشاندہی ہے کہ آنے والے وقت میں سعودیہ اس کو پبلکلی جو ہے وہ مانے گا کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر سعودیہ کو کیا فائدہ ہوتا ہے وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر سعودیہ اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو دنیا کی 500 بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ سعودیہ کے اس نیون شہر کے اندر جو ہے وہ انویسٹ کرنے جائیں گی، اور جس کی وجہ سے جو ہے، کیونکہ اس وقت سعودیہ جو ہے اس کے بھی حالات کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی جو ہے وہ ادھر یمن میں حوثی باغیوں سے بھی جو ہے وہ جنگ اور لڑائی کی صورتحال اس وقت چل رہی ہے، جس کی وجہ سے سعودیہ کو بھی اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے اب سعودیہ کے جو ہے جو ان کی ادھر مختلف قسم کی چیزوں پہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے، اس میں اب ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو جب یہ کمپنیاں سرمایہ لائیں گی، سرمایہ کاری کریں گی، اور نیون شہر کو جو ان کا ایک شروع سے رہا ہے محمد بن سلمان کا کہ انہوں نے اس نیون شہر کو جو ہے دنیا کا سب سے ترقی پذیر شہر بنا دینا ہے، اور یہاں پہ جو ہے فلائنگ ٹیکسیز، کارز اور بائکس وغیرہ اس طرح کی چیزیں وہاں پہ اڑیں گی، اور وہاں پہ دنیا کی ہر عیش و عشرت مطلب جنت بنا دینا ہے انہوں نے اس کو۔ اس کے لیے وہ پھر ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے، اور اس کے لیے وہ پھر اسرائیل کو بھی تسلیم کریں گے۔ اگر اسرائیل اگر ان کو جھکنا پڑا، اس کو سجدہ کرنا پڑا، اس کو خدا ماننا پڑا، وہ بھی کر لیں گے یہ، کیونکہ اس وقت ساری سیاست مفاد کی سیاست ہے ان کی، کیونکہ انہوں نے جو ہے اب اسرائیل کو جب تسلیم کرنا ہے تو ان کو یہ بدلے میں سب کچھ ملے گا۔ جب سب کچھ ملے گا تو اس سے ان کی معیشت ظاہری سی بات ہے ترقی کر جائے گی، لیکن 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 انہوں نے ایٹ دی اینڈ جو ہے پورے اسرائیل نے جو ہے ان کے اوپر کنٹرول حاصل کر لینا سعودی عرب کے اوپر، اور جیسے ہی ان کا کام نکلے گا وہ ان کو فارغ کرا دیں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھا جائے تو مائک پومپیو اور جو ٹرمپ کی حکومت ہے وہ تو اب ختم ہونے کے قریب ہے، ان کی مدت آلموسٹ ختم ہونے والی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امریکن اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی، جیسے ہم نے آپ کو جب بتایا تھا جب جو بائیڈن جیتے تھے، ہم نے آپ سے کہا تھا صرف چہرے بدلے ہیں، پالیسی بالکل نہیں بدلی ان کی۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو ہے ان کی پالیسی امریکی تھنک ٹینک کی یہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرے سعودی عرب، اور سعودی عرب جب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا تو پھر وہ پاکستان میں پریشر ڈالے گا، جب پاکستان تسلیم کر لے گا تو پھر باقی اسلامی ممالک سے اس کو جو باقی ماندہ اسلامی ممالک رہ جائیں گے ان سے ان کو تسلیم کرانا اس کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے جو ہے بڑی اہم گفتگو کی، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا۔ ہم دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے، اور جو پاکستانی اس وقت عرب ممالک میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کرے، کیونکہ وہ ہمارے ملک کا بڑا اہم سرمایہ ہیں، اور ظاہری سی بات ہے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے، اپنی فیملی کو چھوڑ کے، والدین کو چھوڑ کے وہ باہر کے ملک کمانے جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے گا کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کے آگے سے کیا ریئیکشن ہوگا، کیونکہ ملک میں تو آلریڈی بہت زیادہ آپ کی جو ہے وہ غربت پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں پہلے ہی، ٹھیک ہے، ایک لاک ڈاؤن کی صورتحال بھی تقریباً ہونے جا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے کیا اثرات پڑیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن ہم اللہ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے بھی اور ہمارے ملک کے لیے بھی، اور ہمارے ملک کے جو شہری دوسرے ملکوں میں عرب، خاص کر عرب کنٹریز میں، ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ نگہبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم بات کریں گے OIC کے اندر جو ہے پاکستان نے 2 قراردادیں پیش کی تھیں، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک تو اسلام فوبیا کے حوالے سے تھی اور دوسری کشمیر کے حوالے سے تھی۔ تو ناظرین، اب ہم اپنے ان موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام فوبیا کے حوالے سے جو ہے وہ قرارداد پیش کی گئی ہے پاکستان کی طرف سے، جس کو 57 اسلامی ممالک نے جو ہے متفقہ طور پہ منظور کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ بہت اہم کامیابی جو ہے وہ پاکستان کو ملی ہے، جس کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ تنہا ہو چکا ہے، اور اس کو جو ہے سفارتی سطح پہ جو ہے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس میں سب سے اہم بات جو کی گئی ہے اور جو اس میں سفارشات پیش کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ 5 اگست کو جو غاصبانہ اقدام کیا بھارت نے، اور مسلمانوں کو، کشمیریوں کو جو ہے بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ریزن کے ان کو جو ہے گھروں میں قید کیا گیا، اس قانون کو اور اس اقدام کو غیر قانونی طور پر کہہ کے مسترد کیا جاتا ہے۔ OIC کی متفقہ قرارداد اس حوالے سے منظور ہوئی، اس میں مختلف قسم کی جو تجاویز دی گئیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جیسے 370 کا جو قانون انہوں نے پیش کیا تھا، جس کے تحت جو ہے کشمیریوں کے اور مسلمانوں کے حوالے سے جو ہے انڈیا کے اندر ایک تشویش کی لہر تھی، اس قانون کو رد کر دیا گیا،
اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیا غاصبانہ قبضے کے چکر میں جو ہے جو ظلم کرتا ہے، اور اس ظلم کے اندر مختلف قسم کے جو طریقے استعمال کرتا ہے، اس میں جو اسلحہ استعمال کرتا ہے جیسے بیلٹ گنز ہیں، شلے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا اسے کہتے ہیں آنسو گیس کے وہ شیل ہیں جو ایکسپائر ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح کی اور چیزیں جو ہیں. اس کے علاوہ جب گھروں میں تلاشی ہوتی ہے سرچ آپریشن کے حوالے سے، تو اس کے اندر جو عورتوں کی عصمت دری اور اس کے علاوہ اور بہت سی مطلب ایسی چیزیں ہوتی ہیں، چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنا اور بوڑھوں کو بچوں کو ڈرانا دھمکانا، وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، جس کو جو ہے مکمل طور پہ جو کنڈیم کیا گیا، اور اس کو جو ہے وہ OIC کے جو ہے اجلاس میں اس کو متفقہ طور پہ مسترد کیا گیا ہے کہ ہم بھارت کے اس اقدام کو مسترد کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہر سال انڈیا مطلب کچھ عرصے بعد جو ہے وہ وہاں پہ جب الیکشن ہوتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر، تو ان الیکشنز کو بھی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ استصواب رائے کے بالکل اگینسٹ ہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اپنی مرضی کے جو ہے وہ الیکشن کروا کے اور جمہوریت کا ناٹک کیا جاتا ہے، جس کو بھی مسترد کرتی ہے OIC. آپ لوگ جانتے ہیں کہ OIC کا جو ہے وہ دوسرا بڑا دنیا کا پلیٹ فارم ہے اقوام متحدہ کے بعد، جس میں 57 اسلامی ممالک ہیں جو 1 ارب 60 کروڑ مسلمانوں کو جو ہے، یا 1 ارب 80 کروڑ کے قریب مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اس میں تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں. اچھا، ایک بات اور جو اس میں سب سے اہم کامیابی کہ اگلے 3 سال کے لیے جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے ایگزیکٹو کونسل کا جو ہے ممبر بھی بنا دیا گیا ہے. 6 ایگزیکٹو کونسل کے جو ہیں وہ 6 رکن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک اب پاکستان بھی ہوگا اگلے 3 سال کے لیے. تو یہ بھی ایک بھارت کو بہت بڑی جو ہے ناکامی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ہے بیک ڈور جو ہے وہ ملاقاتیں کی ہیں مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ تھے، جن میں UAE کی جو وزیر خارجہ تھی ان سے ملاقات ہوئی، پاکستانیوں کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی. اور وہ جو آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ عرصہ قبل انہوں نے جو ہے دھمکی دی تھی سعودیہ کو کہ ہم اپنا الگ بلاک بنا لیں گے، تو وہ دھمکی بھی کافی حد تک کام کر گئی ہے، اور کیا اسے کہتے ہیں برف پگھلنا شروع ہو گئی. کیونکہ مسئلہ دراصل یہ کہ یہ UAE ہو گیا، سعودیہ ہو گیا، یہ اپنی جو دفاعی جو ہمارے ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کو چلنا پڑتا ہے، ان سے ان کو مدد لینی پڑتی ہے، یہ ٹریننگ لیتے ہیں ان سے. تو اس وجہ سے بھی جو ہے ان سب چیزوں کو جب سعودیہ اور UAE نے دیکھا کہ اگر ہم پاکستان کے ساتھ بگاڑیں گے یا بالکل انڈیا کی طرف چلے جائیں گے، تو اس صورت میں جو ہے ہمیں اس ناکامی اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ برف پگھلنا شروع ہوئی، اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے کیٹیگوریکلی جو ہے وہ جو UAE کی وزیر خارجہ تھیں ان سے یہ کہا کہ پاکستانیوں کے اوپر جو ویزوں کی پابندی اس کو فی الفور ختم کیا جائے، اور جو پاکستانیوں کے ساتھ UAE میں ناروا سلوک کیا جا رہا ہے اس کو بھی ختم کیا جائے. اچھا ناظرین، اس کے علاوہ جو ہے اس قرارداد میں اور کیا کیا پیش کیا گیا؟ اس کے علاوہ جو ہے ڈومیسائل کے حوالے سے بات کی گئی کہ ڈومیسائل کو نہ چینج کیا جائے. پھر جو کشمیر کا جو ہے جغرافیہ اور جو اس کا جو ہے لوگوں کو غیر قانونی طور پہ جو مطلب انڈینز ہیں ان کو کشمیر میں لا کے جو ہے آباد کرنا، وہ اس میں سب سے اہم جو ہے شامل رہا ہے. کیونکہ انڈیا چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی آبادی کو کم دکھایا جائے، کم کیا جائے، اور مسلمانوں کی نسل کشی کی جائے. تو اس اقدام کو جو بھی ہے غیر قانونی اور اس کو مسترد کیا جاتا ہے. تو مطلب OIC کے اجلاس کے اندر جو مطلب مختلف قسم کی جو ہے سفارشات پیش کی گئی ہیں، اس کا جو ایجنڈا تھا وہ بہت ٹھیک ٹھاک قسم کا بنایا گیا، اور اس میں پاکستان نے جو ہے وہ ایسی چیزیں لے کے آیا جو منظر. اس کے علاوہ سب سے اہم جو اس کے اندر جو چیز ہم نے دیکھی وہ یہ ہے کہ OIC کا جو ہے ایک فیکٹس اینڈ فائنڈنگ کمیشن جو ہے اس نے، جیسے پاکستان نے اس کو آزاد کشمیر کا دورہ کرایا تھا اس کمیشن کے ارکان کو، اور انہوں نے جو ہے اس میں انڈیا کی طرف سے ہونے والی جو ظلم و جبر ہے، جو ان کی طرف سے فائرنگ ہوتی ہے، گولے اور دیگر جو مطلب ان کی طرف سے اقدامات کیے جاتے ہیں پاکستان میں آزاد کشمیریوں کے اگینسٹ، تو اس حوالے سے بھی ان کو ہم نے دکھایا تھا. جو شیل مارٹر گولے جو بھی پھینکے جاتے ہیں انڈیا کی طرف سے وہ دکھائے گئے تھے. اسی طرح بالکل اب OIC نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ انڈیا بھی جو ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر اس کونسل کو کے ارکان کو جو ہے دورہ کروائے اور ان کو جو ہے حالات حاضرہ سے واقف کرائے. کیونکہ انڈیا کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت سفارتی سطح پہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. اس وقت دوسرا مسئلہ اس کی معیشت کا ہے، جو ڈے بائی ڈے جو ہے وہ نیچے کی طرف گر رہی ہے. ان کا مزدور، ان کا کسان اس وقت سڑکوں پہ ہے، اور ملک جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ
اس کے بینک جو ہیں وہ کرپٹ ہو گئے ہیں اور بینک بند کر دیے گئے ہیں، اور معیشت کا جو ہے وہ برے سے برا حال ہوتا جا رہا ہے. روز بروز جو ہے بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ لاسز کی وجہ سے جو ہے وہ کلوز ہو گئی ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ جاب لیس ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اس وقت بڑی افراتفری کی کیفیت ہے. پھر اوپر سے ایک اور بڑا اہم مسئلہ آ گیا کہ انڈیا جو ہے، جو کرونا کا ہم سن رہے تھے کہ پہلے اسٹارٹ میں جو ہے کرونا کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ جی کرونا جو ہے وہ چائنا کی وجہ سے پھیلا، لیکن جو چائنا کے ماہرین ہیں، جو ریسرچ کرنے والے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو وبا پھیلی ہے یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ انڈیا میں بہت سی ابھی بھی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ابھی بھی لوگ جانوروں کے ساتھ ایک ہی جگہ سے پانی پیتے ہیں، جس سے ایک خاص قسم کا جو ہے وہ وائرس پھیلتا ہے، اور اس وائرس سے جو ہے یہ پوری دنیا میں پھیلا. تو ایک یہ بھی چیز اب انڈیا کے لیے کافی نقصان دہ ہو گئی ہے کہ جو کرونا کا الزام پہلے امریکہ چائنا پہ لگاتا تھا اور چائنا امریکہ پہ لگاتا تھا، اب جو ہے وہ فائنلی جو ہے اس کا انتخاب ہو گیا کہ یہ آخر آیا کہاں سے، تو یہ بھی انڈیا سے جو ہے وہ پھیلا ہے پوری دنیا کے اندر. تو اس وجہ سے بھی جو ہے اب انڈیا کو بڑا نقصان ہوگا. بہت سے لوگ جو ہے وہ انڈیا نہیں آئیں گے، جو ان کو لوگ انویسٹمنٹ کرتے تھے انڈیا میں آ کے، یا غیر ملکی انویسٹرز آتے تھے، وہ بھی اب جو ہے انڈیا نہیں آئیں گے، اور اس کی وجہ سے جو ہے انڈیا کو جو ہے مزید اس کو معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا جی، دوسرا تھا اسلام فوبیا کے حوالے سے بات. تو اسلام فوبیا کے حوالے سے جو پاکستان نے جو ہے جو ریزولیشن اور جو قرارداد سامنے لائے ہیں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 15 مارچ کو جو ہے نا یوم جو ہے وہ عشق رسول کے حوالے سے منایا جائے گا، اور اس میں جو ہے مسلمان جو ہیں وہ ان لوگوں کو جو ہے یہ اویئرنیس دیں گے کہ ہمارے لیے کتاب قرآن پاک کی، کیونکہ ہر سال کچھ ماہ بعد جو ہے کبھی قرآن پاک کی جو ہے بے حرمتی ہوتی ہے، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کی جاتی ہے. مطلب کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے 1.5-2 ارب مسلمانوں کی جو ہے جذبات کو ابھارا جاتا ہے، مسلمانوں کے دل آزاری ہوتی ہے، اور مسلمان جو ہے اس چیز کو، اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے اقوام متحدہ کو کہا گیا کہ عالمی سطح کے اوپر 15 مارچ کا دن جو ہے وہ منایا جائے گا اسلام فوبیا کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اور اس میں اویئرنیس دی جائے گی، اس میں لوگوں کو بتایا جائے گا کہ اسلام کیا کہتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ دوسرے مذاہب کو کس طرح سے احترام کرنا سکھاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی مطلب چیزیں اس حوالے سے جو ہے لوگوں کو جو ہے جانکاری دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک طرف ایشو اٹھا ہوا تھا کہ پاکستان نے اگر اسرائیل کو تسلیم نہ کیا تو پاکستان کے لیے بڑی پرابلمز اور مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا. لیکن یہ بھی کل جب وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے تو اس میں اس حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کہ جو پاکستانی خاص کر یو اے کے اندر ہیں اور سعودیہ کے اندر، ان کے بارے میں تھا کہ ان کو نکال دیا جائے گا، لیکن جب سعودی عرب کو ساتھ پاکستان نے جو ہے وہ فیس ٹو فیس بات کی ہے تو اس کے بعد سے جو ہے پاکستان نے اپنا ایک کڑا موقف رکھا، اور اس میں سب سے اہم چیز تھی وزیر خارجہ کی باڈی لینگویج. وہ بڑے اگریسو تھے اور انہوں نے جو ہے بڑے اچھے انداز میں مقدمہ لڑا، جس کے بعد جو انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستانیوں پہ جو ویزا پابندیاں تھیں اس کو نرم کر دیا جائے گا اور پہلے کی طرح ہی آمد و رفت شروع ہو جائے گی. تو ناظرین، یہ 2-3 اہم باتیں تھیں جو آج ہم نے آپ سے کرنی تھی، جس میں ہم نے آپ کو OIC کے جو ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو قرارداد منظوری ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا. دوسری چیز جو تھی جس کو 57 ممالک نے متفقہ طور پہ منظور کیا، اس کے علاوہ دوسری اہم چیز جو تھی اسلام فوبیا کے حوالے سے جو ہے UN کو جو ہے وہ جو قرارداد پیش کی گئی ہے کہ عالمی سطح پہ 15 مارچ کا دن جو ہے وہ منایا جائے، وہ ایک بڑا اچھا اقدام تھا. یہ دونوں قرارداد جو ہیں اس میں سب سے اہم بات وہ پاکستان لے کے آیا. اور تیسری جو اہم اور اچھی بات ہے وہ ہے پاکستان جو ہے ایگزیکٹو کونسل کا ممبر، OIC کے ایگزیکٹو کونسل کا ممبر 3 سال کے لیے منتخب ہو گیا، جس کے عموماً چیئر کان ہوتے ہیں، ان میں سے ایک پاکستان بھی ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور بعض مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان آنے والے وقتوں میں عالم اسلام کی نمائندگی کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے حوالے سے بھی جو مسئلے چل رہے تھے کہ پاکستان اس کو کہیں پریشر میں آ کے جو ہے ان کو وہ نہ کر لے، ایکسیپٹ نہ کر لے، اسرائیل کو تسلیم نہ کر لے، وہ بھی اب امکانات کافی حد تک کم ہو گئے وزیر خارجہ کی اس ملاقات کے بعد. تو ناظرین، ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ بہتر ہو، اور مسلمان اسی طرح یکجہتی کے ساتھ جو ہے دوسرے مسلمان جو اس وقت ہمارے مظلوم مسلمان ہیں کشمیر میں، فلسطین میں، ان کے ساتھ جو ہے اسی طرح ہی اپنی اظہار یکجہتی کرتے رہیں، ان کے لیے جو ہے وہ راستے ہموار کریں، ان کے لیے سہولت میسر کریں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، اور جتنا ہو سکے
مسلمان ایک دوسرے کا ساتھ دیں، یہ بہت ایک اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والا وقت اچھا لائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو ہے ہم حالات حاضرہ کے حوالے سے جو ہے گفتگو کریں گے، جس میں جو ہے گزشتہ کل جو ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا دورہ لاہور کے حوالے سے اور اتحادیوں سے ملاقات میں کیا بات طے ہوئی، اور اس کے علاوہ کیا اسے کہتے ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے جو ہیں پنجاب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں یاور عباس بخاری صاحب نے جو ریکوری کی ہے 25 ارب روپے کی، اس کے حوالے سے بھی بڑی اہم گفتگو ہوگی۔ تو آج ہم اس حوالے سے جو ہے گفتگو آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جی وزیر اعظم کا دورہ لاہور کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ گزشتہ کل جو ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جو ہے لاہور کے دورے پہ پہنچے اور عثمان بزدار صاحب سے ان کی ایک خصوصی ملاقات ہوئی، جس میں جو ہے 3 وزارتوں کو تبدیل کرنے اور فریش چہروں کو جو ہے سامنے لانے کی بات ہوئی، اور ان قریب ہم اپنی ویڈیو میں جو ہے ان وزراء کے نام بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور ناظرین اکرام، کل جو ہے وزیر اعظم صاحب نے بڑا سخت نوٹس لیا جو منافع خور ہیں اور جو اس وقت جو ہے ملک کے اندر جان بوجھ کے منافع خوری جو ہے اس کے حوالے سے سرگرم ہے، ان کے خلاف جو ہے سخت ایکشن لینے کا جو ہے وزیر اعظم نے جو ٹاسک دے دیا وزیر اعلیٰ پنجاب کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اہم کام کیا وہ یہ کیا کہ جو صحت کارڈ اور جو غریبوں کے حوالے سے جو ہے ایک نیا پروگرام جو ہے شروع کیا ہے حکومت پنجاب نے، اس حوالے سے بھی جو ہے وزیر اعظم کو جو ہے مکمل بریفنگ دی گئی، اور خاص کر 2 بیماریاں ایڈز اور کینسر کے حوالے سے جو ہے جو مریض ہیں ان کے اندر جو ہے وہ صحت کارڈ کو تقسیم جو ہے اس کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ انشاءاللہ جنوری تک جو ہے ہم 31% جو پنجاب کی آبادی ہے ان کو صحت کارڈ کی سہولت سے آراستہ کر دیا جائے گا، ان کو یہ سہولت مل جائے گی۔ تو یہ تو ایک بہت اہم۔ دوسرا اس کے علاوہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو کاروباری حضرات ہیں ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا، اور جو مارکیٹس کے ٹائم ہیں پنجاب میں وہ اپنے پرانے وقت پہ ہی بحال رہیں گے، 10 بجے تک جو ٹائمنگ چل رہی ہے، اور جو کھانے پینے کے ریسٹورنٹس وغیرہ ہیں اس میں جو ہے جو ان کے پرانے ٹائمنگ ہے وہ بحال رہیں گے۔ یہ ایک خوش آئند خبر ہے کاروباری حضرات کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بہت اچھا کام وزیر اعظم نے کیا وہ یہ کہ کل فردوس مارکیٹ کے جو انڈر پاس ہے اس کا افتتاح جو ہے کل وزیر اعظم نے نہیں کیا، بالکل عین وقت میں جا کے وزیر اعظم نے جو ہے اس کا افتتاح کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ انڈر پاس ابھی مکمل ہونے میں مزید 1 سے 1.5 ماہ لگ سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے وزیر اعظم صاحب نے جو ہے فردوس مارکیٹ انڈر پاس کے افتتاح سے ہی انکار کر دیا، کیونکہ آج سے کچھ عرصہ قبل جب ماضی میں وزیر اعظم صاحب اپوزیشن میں ہوتے تھے تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ نامکمل منصوبوں پہ تختیاں لگائی جاتی ہیں، تو وزیر اعظم صاحب نے بڑا اچھا اقدام کیا کہ اس کے اوپر جو ہے تختی نہیں لگائی، کیونکہ ابھی وہ منصوبہ مکمل ہونے میں 1.5 سے 2 ماہ لگ سکتے تھے۔ تو یہ بہت ایک خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے اس طرح کا عمل نہیں دہرایا، ورنہ ان کو میڈیا پہ جو ہے بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ اچھا جی، کل وزیر اعظم صاحب نے جو ہے اپنے اتحادی کاف لیگ کے جو ہیں سربراہ چودھری شجاعت حسین صاحب ان کی جو ہے عیادت کی ان کے گھر جا کے، اور جو ان کے گلے شکوے تھے کاف لیگ کے اس کو جو ہے کافی حد تک کم کرنے کی کوشش کی، اور خبریں ہمارے ذرائع کے مطابق یہ ہیں کہ کافی حد تک جو ہے برف جو ہے وہ پگھل رہی ہے۔ البتہ مؤنس الہی صاحب، آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ عرصہ قبل جو ہے وزیر اعظم نے جو ہے اپنی اتحادی جماعتوں کے لیے جو ہے ایک عشائیہ دیا تھا اسلام آباد کے اندر، جس میں جو ہے کاف لیگ نے شرکت سے معذرت کر لی تھی، اور اس کی جو مین وجہ تھی وہ مؤنس الہی کے اوپر جو کیس چل رہا ہے اس حوالے سے جو ہے انہوں نے جو ہے وزیر اعظم سے جو ہے اور اندر کھاتے، کیونکہ یہ خبریں پبلک نہیں اس طرح سے ہوتی، انہوں نے جو ہے ان سے جو ہے تھوڑی بہت ریلیکسیشن مانگی تھی، لیکن وزیر اعظم نے اس سے انکار کر دیا تھا، جس کی بات جو ہے مؤنس الہی جو ہے وہ ذرا وزیر اعظم سے تھوڑی سی کہہ لیں کہ خلش کہہ لیں یا جیلسی کہہ لیں یا اس کو آپ جو بھی کہہ لیں وہ ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتحاد کی ہے، مفاہمت کی ہے، لیکن ہم کسی کے کھانا کھانے کے روادار نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ ہم نے دستخط نہیں کیے کہ ہم آپ کے کھانوں میں بھی شریک ہوں گے، آپ کی دعوتوں پہ بھی آئیں گے، آپ کی شادیوں پہ بھی آئیں گے۔ خیر یہ تو بات تھی، لیکن کل جو ہے وزیر اعظم صاحب نے جو ہے ان کے کافی حد تک جو مختلف قسم کی جو ان کو شکایات تھیں، جو ان کی
پاکستان تحریک انصافی حکومت سے جو ان کے گلے شکوے تھے ان کو کافی حد تک دور کرنے کی کوشش کی، اور اب خبر یہ ہے کہ کافی حد تک جو ہے برف پگھل رہی ہے. اسی وجہ کیونکہ یہ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم جو ہے وہ بڑی پاور کے اندر ہے، اور وہ جو ہے ڈے بائی ڈے جو ہے اپنے جلسے کر کے حکومت کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ان کی پاور کیا ہے. تو ایسے وقت میں یہ ضروری تھا عمران خان صاحب کا کہ وہ میدان عمل میں آتے اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے پی ڈی ایم کو بھی یہ پیغام دیتے کہ بھئی ابھی ہم مضبوط ہیں، ٹوٹے نہیں ہیں. اگرچہ پی ڈی ایم جو ہے ان کے ایک اہم اتحادی اختر مینگل کو توڑنے میں کامیاب بھی ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی کل کی ملاقات کے بعد جو ہے وہ پھر سے جو ہے ایک نئی راستہ کھلا ہے، نئی امیدیں وابستہ ہوئی ہیں. کاف لیگ کی جو گلے شکوے شکایات تھے ان کو بھی اور اس کا ازالہ کرنے کی جو ہے وزیر اعظم نے ایک کوشش کی ہے. اچھا جی، آج کی جو ویڈیو میں ایک اہم خبر ہے ہمارے پاس، وہ یہ ہے پنجاب جو ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں یاور عباس بخاری صاحب، انہوں نے جو ہے وہ مختلف ٹھیکیداروں سے اور جو لوگ ہیں ان سے جو ہے 25 ارب روپے کی ریکوری کی ہے جو انہوں نے کرپشن کی ہوئی تھی. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کرونا کی وجہ سے ہمارے اجلاس ملتوی نہ ہوتے تو شاید یہ ریکوری 40 سے 50 ارب تک بھی جا سکتی تھی. یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، جو حکومت کام اچھا کرے اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح یہ احتساب کا عمل جاری رہا تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں یہ ریکوریاں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اور بریک تھرو ملتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا، یہ تو ہو گیا اس خبر کے حوالے سے. اچھا ناظرین، اب سوال یہ ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یاور عباس بخاری صاحب کے حوالے سے جو ہے آئی بی اور اسپیشل برانچ کی جانب سے جو رپورٹس دی گئی ہیں کہ وہ ایک ایماندار شخص ہیں، ان پہ کسی قسم کا کرپشن کی کوئی چارجز نہیں ہیں، اور ان کا جو ہے قول و فعل میں بھی اس طرح سے تضاد نہیں جس طرح سیاستدانوں میں پایا جاتا ہے. تو اس سب کو دیکھتے ہوئے کل وزیر اعظم صاحب نے جو ہے ان کو وزیر داخلہ بنانے کی منظوری بھی دے دی، اور ان کا نام بھی اب آ گیا ہے، اور ان قریب 1 سے 1.5 ماہ کے اندر جو ہے وہ وزیر داخلہ پنجاب ہوں گے. یہ ہم آپ کو یہ خبر ابھی سے بریک کر رہے ہیں، اس کو نوٹ کر لیں آپ، کیونکہ یہ بڑی اہم خبر ہے. کیونکہ پاکستان میں 2017 سے جو ہے کوئی بلکہ 2015 سے اب تک جو ہے کوئی وزیر داخلہ پنجاب نہیں رہا. جب سے کرنل شجاع خان زادہ صاحب شہید ہوئے تھے اس کے بعد سے جو ہے اب تک یہ سیٹ خالی تھی. تو اس وجہ سے جو ہے یہ بھی آپ کو ایک خبر ہم نے بتانی تھی جو ہم نے آپ کو بتائی. تو جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے آپ کو مختلف خبروں سے جو ہے آگاہ کیا. امید کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہو کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے، اور اگر کوئی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ اپنے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج جو میری ویڈیو بنانے کا مقصد ہے اس کے اندر ہم 2 چیزوں کا ذکر کریں گے. پہلی چیز یہ ہے کہ جو ہم بات کریں گے وہ یو اے ای کا جو ہے وہ پاکستانی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ امتیازی سلوک کے حوالے سے ہے، اور دوسرا جو ہے وہ سعودیہ کے حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یو اے ای نے جو ہے پاکستان کو جو ہے اس لسٹ میں ڈال دیا ہے جس کے اندر جو ہے پاکستانی جو ہے کرونا کے حوالے سے جو ہے کچھ شرائط لگا دی گئی ہیں، کچھ پابندیاں لگا دی گئی ہیں جو پاکستانی یہاں سے وہاں جائیں گے ان کے اوپر. تو ان پابندیوں کو فیس کرنا پڑے گا. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں جو سب سے زیادہ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یو اے ای نے جو ہے ان پابندیاں جن ملکوں پہ لگائی ہیں اس میں پاکستان اور ترکی جو ہے وہ سر فہرست ہیں، جبکہ بھارت، امریکہ، اسرائیل، یہ جو ممالک ہیں ادھر جو ہے کرونا زیادہ پھیل رہا ہے، لیکن پھر بھی ان کے اوپر جو ہے اس طرح سے پابندیاں نہیں لگائی گئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح جب سے جو ہے یو اے ای نے جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کیا ہے تب سے جو ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ حالات جو ہیں ڈے بائی ڈے خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ جہاں پہ اسرائیل گھستا ہے وہاں پہ سازش اور لالچ، بغض، حسد، کینہ، یہ چیزیں آ جاتی ہیں کیونکہ یہ یہودیوں کی فطرت ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ اس وقت جو ہے پاکستانیوں کو دبئی سے جو ہے اور پورے متحدہ عرب امارات سے جو ہے جو پاکستانی وہاں مزدوری کرتے ہیں، وہاں پہ محنت کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہاں سے نکالنے کی باتیں بھی جو ہیں اور خبریں گردش کر رہی ہیں. جبکہ اس حوالے سے جو ہے عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے چائنا کے جو نئے سفیر پاکستان میں تعینات ہوئے ان سے،
اور اس میں اس بات پر ڈسکس کیا گیا ہے کہ جب پاک چائنا کوریڈور کے جو 9 اکنامک زون ہیں ان میں جو ہے زیادہ سے زیادہ جو افرادی قوت ہے وہ پاکستانیوں کی ہوگی، کیونکہ حکومت کیونکہ اس میں ابھی کافی سال لگیں گے، لیکن اس کا وجہ یہ ہے کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ جو پاکستانی وہاں سے آئیں گے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے سعودی عرب بھی جو ہے وہ بھی پریشر ڈال رہا ہے پاکستان کے اوپر، اور ادھر سے یو ہی بھی ڈال رہا ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، ورنہ جو ہے کیونکہ پاکستان کا یہ ایک ویک پوائنٹ ہے، لیکن پاکستان اپنی ویکنس کو جو ہے وہ شو نہیں ہونے دے رہا، بلکہ پاکستان جو ہے وہ بالکل یہی شو کرا رہا ہے کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حقیقت جو ہے اس سے ہم آنکھیں چڑا نہیں سکتے۔ تو یو اے کی طرف سے بہت زیادہ پریشر پاکستان پہ ڈالا جا رہا ہے، اور پاکستانی جو شہری ہیں ان کے ساتھ جو ہے امیگریشن میں، ایئرپورٹ پر جو ہے بڑے ناروا قسم کے سلوک کیے جا رہے ہیں، بدتمیزی کی جا رہی ہے، امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے پاکستانی بھائی جو ہے بڑے پریشان ہیں۔ تو اس چیز کو ایک تو سوچنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یو اے کو جو دوسری ہم سے خار ہے وہ یہ ہے کہ جو گوادر پورٹ بننے جا رہی ہے، اس سے جو ہے، اور اس کے اوپر جو جلتی پہ تیل کا کام وہ چائنا کے اس بیان نے کیا ہے کہ ہم اس پورٹ کے ذریعے پورے خطے کے اندر جو ہے اپنی تجارت کو بڑھا سکیں گے۔ تو یو اے کو تو پہلے ہی اس بات سے خطرہ تھا کہ اگر یہ گوادر پورٹ بنتی ہے تو اس سے جو ہے ان کی جو تھی تجارت وہ تو ختم ہو جائے گی دنیا میں۔ تو اب جو چائنا نے یہ بیان دیا ہے اس سے جو ہے وہ جلتی پہ آگ کا کام ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے یو اے اور زیادہ غصے میں آ گیا، اور وہ جو ہے پاکستان کے خلاف سازشیں بھی کرے گا، اور کیونکہ اب وجہ یہ ہے کہ ان کے جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ ہے اسرائیل۔ تو جب اسرائیل یو اے کے پیچھے ہوگا تو وہ ظاہری سی بات ہے سازش کرے گا، مسلمانوں کو لڑوائے گا، کیونکہ یہودی کبھی بھی جو ہے فرنٹ فٹ پہ آ کے نہیں کھیلتے، وہ ہمیشہ اپنے جو ہیں کیا اسے کہتے ہیں کارندے اور اپنے ٹاؤٹ ان کو آگے رکھ کے فرنٹ فٹ پہ ان کو کھلاتے ہیں، بیک فٹ پہ سارا جو ماسٹر پلان ہوتا ہے وہ یہودیوں کا ہوتا ہے، یہ ان کی ایک تاریخ رہی ہے، اور اس میں کوئی ایسا مذائقہ بھی نہیں۔ لیکن اس کا جو ہے نقصان وہ پاکستان کو ہوگا یا یو اے کو زیادہ ہوگا۔ پھر نمبر 2 یہ ہے کہ جب سے یو اے نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو انہوں نے اپنی انٹیلیجنس شیئرنگ وغیرہ، اس کے علاوہ جو ہے ثقافتی لحاظ سے بھی جو ہے، اس کے علاوہ معاشرتی اعتبار سے بھی جو انہوں نے اپنے بہت سے قوانین کو بدلا ہے، اور انہوں نے اپنی جو ہے مورل ویلیوز جو ہیں اس کو جو ہے وہ بھول گئے ہیں، جبکہ انہوں نے یہاں تک کہ شراب جو ہے وہ بالکل الاؤ کر دی ہے، مسلمان ہوں جو بھی ہوں، اور اس میں کوئی مذہب قومیت کی قید نہیں ہے، اس کے علاوہ لڑکا لڑکی جو ہیں بغیر شادی کے رہ سکتے ہیں، اس طرح کے جو قوانین، یہ جب سے یو اے نے اس کو تسلیم کیا ہے اسرائیل کو، اس کے بعد سے جو ہے یہ ساری قسم کی جو ہیں بیماریاں، یہ پرابلمز اور یہ حرام کام کی جو ہیں چیزیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ الاؤ کرتا جا رہا ہے، اور ڈے بائی ڈے اسلامی قوانین کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا نقصان دہ ہے۔ لیکن پاکستانی حکومت جو ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ یو اے کے اندر جو ہمارے پھنسے ہوئے پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے، یا جو اس وقت برے حالات میں ہیں جن کو نکالا جا رہا ہے، ان کے لیے بھی کچھ کیا جا سکے تاکہ وہ لوگ بے روزگار نہ ہوں۔ اس حوالے سے جو ہے سی پیک اتھارٹی کے جو چیئرمین ہیں عاصم سلیم باجوہ صاحب، انہوں نے جو ہے چینی سفیر سے ملاقات کی، اور اس کو اس بات کی طرف ان کی توجہ مبذول کروائی ہے کہ آپ کچھ بھی کریں، کسی طرح بھی کریں، آپ نے جو ہے جتنی بھی فرمز لگیں گی، چاہے پاکستانی لگائیں گے یا چائنیز لگائیں گے، اس میں زیادہ تر جو لوگ کام کریں گے وہ پاکستانی ہوں گے، کیونکہ پاکستان کو یہ خدشہ ہے کہ اگر یو اے کو نے ہم پہ پریشر ڈالا، اور کیونکہ پاکستان یہ کیٹیگوریکلی جو ہے یہ بتا چکا ہے، پاکستان کی وزارت خارجہ نے کئی دفعہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک وہ فلسطینیوں کو ان کے حقوق کے مطابق آزادی نہیں دے گا، ان کے مسائل کو حل نہیں کرے گا۔ تو یہ تو بڑا ایک واضح پاکستان نے اپنا بیان دے دیا ہے اور اپنا موقف دے دیا ہے، اور اس سے بھی جو ہے یو اے کو آگ لگی ہوئی ہے۔ اچھا، ادھر 2 باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ یو اے کے اوپر پریشر ہے اسرائیل کی طرف سے کہ پاکستان کو منوائے، اور اگر نہیں مانتا تو ان کے لیبر کو جو ہے فارغ کر دیا جائے، اس کی جگہ انڈین لیبرز کو جو ہے الاؤ کیا جائے۔ اچھا، آپ کو ایک بات پتہ ہے، ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا جو میں نے گوادر پورٹ کی بات پہ روشنی ڈالی، کیونکہ اگر گوادر پورٹ بنتی ہے تو اس سے جو ہے یو اے کا جو ہے وہ تو بالکل ختم ہو جائے گا، ان کی جو تجارتی جو ہے وہ سارا کچھ، ان کی تجارت جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی، زیرو پہ آ جائیں گے وہ، ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں نا آسمان سے گرا اور زمین پہ، یہ زمین سے بھی نیچے جا کے گریں گی،
کیونکہ اتنا ان کو نقصان ہوگا. تو وہ ان کے اندر ایک جیلسی کافی عرصے سے پائی جا رہی ہے. اور اس میں جو ہے یو اے ای جو ہے بعض دفعہ انڈین انٹیلیجنس کے ساتھ مل کے بھی انہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے. یہ بھی ایک حقائق ہیں جس سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے, کیونکہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو بھائیوں میں لڑائی کروا دیتا ہے. یہ تو پھر ایک ملکی سطح پہ تعلقات کی بات ہے, اور پھر ساتھ میں کوئی بھی ملک جو ہے اپنے مفاد کو جو ہے پہلے رکھتا ہے, اس کے بعد جو ہے بھائی چارے کی بات. اور یہ میں تو صاف بندہ ہوں, صاف بات کروں گا کہ یہ صرف اور صرف جو ہے نا یہ منافق لوگ ہیں. کیونکہ عربی جو ہیں وہ, میں سچ میں کہوں گا اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جتنے بھی یہ سعودیہ میں ہوں یا یو اے ای میں ہوں یا دوسرے ممالک میں ہوں, ان کے لیڈر سارے منافق امریکن ایجنٹ ہیں, اور یہ یہودیوں کی چاپلوسی کرنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, یہ اب اصل عرب نہیں رہ گئے, یہ سب منافق ہو چکے ہیں. اور اچھا, دوسری بات اب میں نے آپ کو یہ بتانی تھی کہ جو ہماری آج کے موضوع کا جو آج کے پروگرام کا جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے سعودی عرب کے حوالے سے, کہ جیسے ہی نیون شہر سے اسرائیلی وزیر اعظم جو ہیں وہ واپس گئے ہیں, تو 2 دن بعد جو ہے اسرائیل کیا کہتے ہیں سعودیہ کی جو آئل کی تنصیبات ہے اس کے اوپر ایک زبردست قسم کا حملہ ہوا ہے. جدہ شہر کے اندر جو ان کی آئل کی کمپنی ہے مراکو, اس کی جو ہے ایک بہت بڑے ڈیپو پہ حملہ کیا گیا, جس سے ان کا جو ہے سپلائی کی بندش ہو گئی ہے تیل کی, جس کی وجہ سے ان کو بہت نقصان ہوا ہے. پہلے تو سعودی میڈیا جو ہے اس کی تردید کر رہا تھا, لیکن اب سعودی میڈیا اس کی بالکل تصدیق کر چکا ہے کہ ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اور ان کی جو ہے سیکیورٹی کے حوالے سے, کیونکہ حوثی باغیوں نے جو اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے, اور کیونکہ سعودیہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کے جو اصل ذمہ دار ہیں ان کو سبق سکھائیں گے. آج ان کی جو ہے وزارت نے جو ہے وزارت کی طرف سے جو بیان جاری ہوا ہے اس میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے. پہلے تو وہ اس کو ڈینائی کر رہے تھے کہ جی کوئی نقصان نہیں ہوا, جی سب کچھ بچ گیا, کوئی مالی جانی کسی قسم کا نقصان نہیں, لیکن اب وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے, اور یہ بہت بڑے پیمانے پہ ان کو جو ہے نقصان ہوا ہے جس کا ان کو اندازہ ہے. اچھا, اب اس میں ایک بات اور یہ ہے سوچنے کی ہے کہ جب سے, کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ بظاہر تو اس بات کو ڈینائی کرتا ہے کہ اس نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا, لیکن اندر کھاتے وہ تسلیم کر چکا ہے, کیونکہ نیون شہر میں جو پرسوں ملاقات ہوئی ہے اس کی جو ہے سعودیہ کی وزارت خارجہ اور وزارت اطلاعات کی طرف سے سخت سے تردید آئی ہے کہ ہم نے جو ہے کوئی ملاقات نہیں کی. اس میں نیون شہر میں صرف امریکہ کے وزیر دفاع تھے اور سعودیہ کے محمد بن سلمان تھے, لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے, کیونکہ جو اسرائیلی ملٹری کا جو ریڈیو اسٹیشن ہے اس سے ان کے ایک وزیر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہم نے ملاقات کی ہے, اور اس ملاقات میں بنجامن نیتن یاہو اور جو یو سی کراؤن ہے جو اس کی موساد کے جو سربراہ ہیں وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے. تو دیکھیں, ایک سب سے بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے اس وقت سعودی عرب کے ساتھ کہ وہ سرکاری سطح کے اوپر جو ہے جتنی بھی تردید کرتا ہے, دوسری طرف سے اسرائیل جو ہے وہ اس کی تصدیق کر دیتا ہے. یہاں سے یہ تردید کرتا ہے کہ ہم نے اسرائیل سے ملاقات نہیں کی, ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا سعودی وزیر اطلاعات کو کہ انہوں نے ایک طرف کہا کہ جی ہم نے ملاقات نہیں کی, لیکن دوسری طرف سے جب اسرائیل کے ایک وزیر نے جو ہے اپنے ملٹری ریڈیو کو جو ہے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جی ملاقات ہوئی ہے, اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا 2017 میں رائٹرز نے ایک تحریر لکھی تھی جس میں یہ تھا کہ 230 ارب روپے جو ہے وہ اسرائیل نے جو ہے سعودی عرب میں جو ہے سرمایہ کاری, جو نیون شہر ہے جس کو ایک جدت پسند شہر بنایا جا رہا ہے جہاں پہ ٹیکسیز, فلائنگ ٹیکسیز اور دیگر اس طرح کی چیزیں جو جدت پر مبنی ہوں گی, دنیا کا سب سے جدید ترین شہر جس کو بنانے جانے محمد بن سلمان ان کا 2030 کا ویژن ہے. تو اس کے حساب سے دیکھا جائے تو جو ہے وہاں پہ اس وقت 230 ارب ڈالر کی جو ہے, کیونکہ ان کے کوشش ہے, ان کا ٹارگٹ ہے, ان کا گول ہے کہ انہوں نے جو ہے 500 ارب ڈالر کی یہاں سرمایہ کاری کرنی, جس میں سے 230 ارب ڈالر 2017 میں رائٹرز کی, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس سے بات کریں, سورس بتائیں ہمیں کہ کہاں سے آپ یہ بات کر رہے ہیں, تو 2017 کی آپ رائٹرز کی یہ رپورٹ پڑھیں, اس میں انہوں نے بتایا کہ 230 ارب ڈالر جو ہے اسرائیل کی نے جو ہے وہ انویسٹ کیا یہاں پہ, اور ابھی جو ان کی دیگر کمپنی ہیں وہ بھی ابھی یہاں پہ انویسٹ کریں گے. لیکن دوسری طرف سے جو ہے سعودیہ کی طرف سے جو اس کی تردید ہوئی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات اب سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی. وجہ یہ ہے کہ سعودیہ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ سعودیہ ایک پرابلم سے نکلتا ہے دوسری پرابلم میں آ جاتا ہے. اب جو یہ مسئلہ ہوا ہے آئل تنصیبات میں حملے کی,
اس کی وجہ سے جو ہے پہلے تو سعودیہ نے ڈینائی کیا جی ہمارا نقصان نہیں ہوا، اب جب اقرار کیا تو انہوں نے اس کی فوراً جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ ایران پہ ڈال دی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایران نے یہ کیا ہو، ٹھیک ہے یہ ایران پہ الزام ہے کہ وہ حوثیوں کی مدد کر رہا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس حملے میں جو ہے وہ اس پہ پیچھے ایران ہو، کیونکہ اب سعودیہ جو ہے وہ کس کس سے بگاڑے گا؟ پاکستان سے اس کے تعلقات کشیدہ ہیں، ٹھیک ہے، ترکی سے اس نے جو ہے بنا کے نہیں رکھی ہوئی، کل کو ایران سے بھی اللہ نہ کرے اگر جنگ ہو جاتی ہے تو سعودیہ کے پاس تو اتنا وہ پاور نہیں ہے کہ وہ دفاع کر سکے۔ اور بات رہی جہاں تک اسرائیل کی، تو اسرائیل جو ہے وہ کبھی بھی اپنے لوگوں کو نہیں مروائے گا۔ یہودی بڑے سمجھدار ہیں، بڑے چلاک ہیں، بڑے شاطر ہیں، ان کو پوری دنیا کے اوپر وہ حکومت کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سعودیہ کو یہ سوچنا ہوگا کہ پہلے وہ یہ فرق واضح کر لے کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس وقت ان کو جو ہے صرف اور صرف پیسے کی ہوس، لالچ اور اس میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، ان کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، اور صرف نام کے وہ صرف عرب رہ گئے ہیں۔ ان کے حقائق جو ان کی تعلیمات ہیں اس کو وہ اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا اب مسئلہ یہ ہے، بات دوسری طرف نہ نکل جائے کہ اب سعودیہ کو کرنا کیا ہے۔ دیکھیں پاکستان کی جو پہلے یہ تھا کہ پاکستانی جو سیکیورٹی فورسز تھیں ان کے پاس کافی حد تک سیکیورٹی تھی، لیکن آہستہ آہستہ پاکستانیوں کا بھی انفلوئنس وہاں سے کم ہو رہا ہے، اور سعودیہ نے بھی جو ہے وہ یو اے ای والی پالیسی اپنائی ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ پریشرائز کر رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ سعودیہ کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ پاکستان سے تسلیم کروائے، اس کے بعد سعودی عرب تسلیم کرے، تاکہ دنیا کے سامنے وہ یہ کہہ سکے جی جو اسلام پہ بننے والا ملک تھا، اسلام کے نام پہ بننے والا ملک ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں اور ان کی ترجیحات میں شامل ہے، جی انہوں نے قبول کر لیا تو پھر ہمارا کیا ہے؟ ان کو ایک دلیل مل جائے گی۔ لیکن پاکستان کی طرف سے جو ہے یہ واضح طور پہ بیان آ چکا ہے کہ وہ ہم کسی صورت میں ان کو قبول نہیں کریں گے۔ اچھا آج آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اسلامی فوجوں کا اتحاد بنایا تھا سعودیہ نے، اور وہ اتحاد بنایا تھا حوثیوں کے اگینسٹ، اور پاکستان نے اس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یو اے ای نے جو ہے اس پہ بڑی تنقید کی تھی، اس وقت پاکستان کے خلاف بڑا سخت قسم کا بیانات اور سٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئی تھی یو اے ای کی طرف سے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب یو اے ای جو ہے نا وہ سارے اپنے بدلے لے گا پاکستان سے، اور صرف بدلے ہی نہیں بلکہ ہو سکتا ہے سازش بھی کرے، ہو سکتا ہے پاکستان میں دہشت گردی بھی وہ کروا دے، کیونکہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ مفاد پرست لوگ ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے اوپر کوئی ایسی دہشت گردی یا اس گوادر پورٹ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس وقت جو ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی تجارت ختم ہو جائے گی جیسے یہ گوادر پورٹ قائم ہوتی ہے، تو یہ سازش بھی کر سکتا ہے۔ تو ناظرین اب یہ تو آنے والا وقت اس کا جواب دے گا، لیکن اب یہ خدشات جو ہیں وہ اب یقین کی طرف آہستہ آہستہ جا رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو وہاں سے نکالا جائے گا، فیوچر میں پاکستانیوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اور کیونکہ آپ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ماہانہ کئی کروڑ روپے کے جو ہے ریمیٹنس جو ہیں ہمیں وہاں سے آتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی فیملیز ہیں ان کو جو ہے وہ کھانے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں جا کے محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں اور اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ معاملات سنبھلے نہ یا ایسے ہی رہے تو پھر آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے کچھ مشکلات ہوئی، اگرچہ پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کا متبادل ڈھونڈے۔ قطر نے بھی جو ہے ایک طرف پاکستان کو پیشکش کی ہے کہ وہ بھی جو ہے اپنے ویزے دے گا، اور پاکستان کی تقریباً 2,500 سے 3,000 لوگوں کو جو ہے وہ نوکریاں دی جائیں گی۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان نے ایک چیز تو واضح کر دی کہ وہ چائنا، ترکی اور ملیشیا کے بلاک میں اپنے آپ کو جو ہے ایڈجسٹ کرے گا۔ پاکستان جو امریکہ اور سعودیہ کے بلاک میں بالکل نہیں جائے گا، اس چیز کو تو کافی حد تک واضح ہو گیا ہے۔ اور میرا خیال ہے یہ جیسے جب تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اور یہ جو ہمارا بیانیہ ہے اسرائیل کے حوالے سے، تو یہ اب اس کے آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری رہے گا پاکستان کی، کیونکہ ویکنس یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی میکسیمم جو لوگ باہر گئے ہوئے ان میں سے جو محنت مزدوری کرنے والا طبقہ ہے وہ زیادہ تر انہی عرب ممالک میں یو اے ای ہو گیا یا سعودی عرب ہو گیا، تو پاکستان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان جلد اس مشکل سے بھی نکل آئے گا، اور ہماری عوام جو ہے انشاءاللہ وہ اس مشکل کو جو ہے
اچھے انداز سے فیس کریں گے. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو, لیکن کیونکہ اب آہستہ آہستہ یہ گراؤنڈ بنتی ہے, کیونکہ ان کا طریقہ کار یہ ہے, کام کرنے کا طریقہ واردات یہ ہے اسرائیلیوں کا, کہ یہ پہلے خبر پھیلاتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں عوام کا رد عمل کیا ہے اس کے اوپر, اس کے بعد جو ہے یہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرواتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے اب انہوں نے آہستہ آہستہ کیا کرنا ہے, یو اے ای کو اور سعودیہ کو جو ہے پریشرائز کرنا ہے کہ پاکستان پہ دباؤ ڈالیں, لیکن پاکستان اس دباؤ کو جو ہے وہ قبول نہیں کرے گا, اور پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا انشاءاللہ, کیونکہ پاکستان نے بڑا واضح موقف دے دیا ہے. تو اب جو ہے وہ پاکستان پہ مختلف قسم کی پابندیاں لگائی جائیں گی, پاکستان کو جو ہے معاشی طور پہ تنگ کرنے کی کوشش کی جائے گی. جو قرضے دیے تھے سعودی عرب نے یا یو اے ای نے, وہ واپس اس کی طلب کرے گا. تو اس طرح کی مختلف قسم کی جو ہیں وہ پرابلمز میں جو ہے پاکستان کو جو ہے گھسیٹا جائے گا. لیکن انشاءاللہ ہم ہمیشہ سرخرو ہوئے تھے, سرخرو ہوں گے, اور قیامت تک انشاءاللہ پاکستان کا نام تو زندہ رہے گا. باقی جو ہمارے خلاف سازش کرنے والے دشمن ہیں وہ انشاءاللہ مٹ جائیں گے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.